خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک بار ہم خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو اس نے دیا، اور سب سے بڑھ کے یہ خوبصورت سیزن جو اس کی ولادت کا، اس کے اس دنیا میں آ جانے کا، ایک نجات کے انتظام کا یہ سیزن ہے۔ نجات جو اس دنیا میں آئی، خدا خود انسان بن کر آیا اس دنیا میں، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن، لمحے، وقت، گھڑی کے لیے خدا جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم تیرے حضور آ سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خدا کے تیرے قدموں میں آنا جو ہے ہزار لمحوں سے بہتر ہے۔ خداوند ہزار چیزیں جو انسان کر لے، بڑے سے بڑے کام بھی انسان کر لے، اس سے بھی بہتر ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ خداوند تو ہے اس لائق کہ تیری پرستش کی جائے، تیری تمجید کی جائے۔ خداوند لاکھوں لاکھ فرشتے خداوند تیرے حضور کھڑے تیری تمجید کرتے ہیں، تجھے دھن باد کہتے ہیں خداوند، تجھے سراتے ہیں خداوند، تجھے تیری تمجید کرتے ہیں۔ 24 بزرگ اپنے تاج زمین پر رکھ کر تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں ہم جو تیری خداوند کریشن ہے، ہم بھی خداوند اپنا تن من دھن، اپنے خداوند ہر چیز لے ڈاؤن کر دیتے ہیں تیرے لیے خداوند، اپنی جان بھی تیرے لیے خداوند۔ ہم خداوند تو نے کہا کہ جو اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھے عزیز نہیں سمجھتا، میرے لائق نہیں خداوند۔ ہم خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو خداوند اس دنیا میں آیا، تو نے خداوند گناہوں کا وہ بوجھ جو ہم اٹھا نہیں سکتے تھے، تو نے خود اٹھا لیا خداوند، اپنے اوپر اٹھایا۔ تو نے خداوند اس دنیا میں آ جانے سے جو کہ خاکساری کی حالت میں تو پیدا ہوا، تیرا خداوند پیدا ہونا خاکسار تھا، تیرا اس دنیا میں چلنا پھرنا خداوند ایک انسانی شکل اور شبیہ لے کر ہمارے درمیان رہنا ہی خاکسار تھا خداوند۔ تیرا اس دنیا سے جانا خداوند ایک اذیت کی موت، اور خداوند ایک سلیب پر لکھا ہے جو سلیب پر لٹکایا جاتا وہ لعنتی ہے، تو نے خداوند ایک لعنتی موت اپنے اوپر اٹھا لی، وہ تیری خاکساری کا اظہار تھا خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرا اس دنیا سے اٹھائے جانا، تو خداوند بادلوں پر گیا، اور خداوند تو نے دوسرا مددگار بھی ہمارے لیے بھیجا خداوند۔ تو نے خداوند پیار محبت کا دامن نہیں چھوڑا ہم سے خداوند، تو نے ڈے ون سے خداوند عالم اس دنیا کے بنانے سے بھی پہلے، اس عالم کے بنانے سے بھی پہلے خداوند برا ذبح ہو گیا ہمارے لیے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس میٹنگ کے خداوند تو درمیان ہمارے ساتھ ہونا خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں خداوند، تو اپنے وعدہ کے مطابق اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ہم تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو خداوند تو آ چکا ہے آلریڈی ہمارے درمیان میں خداوند، سارے میٹنگ میں خداوند تو اس سارے میٹنگ کا انچارج تو تیرے ہاتھوں میں خداوند دیتے ہیں، تیرے ہاتھوں میں کنٹرول دیتے ہیں۔ پاک روح ہمیں لیڈ کرے، پاک روح ہمیں گائیڈ کرے۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہم اپنا پہلا گیت گاتے ہیں کرسمس کے تعلق سے، اولدو کہ کرسمس گزر چکا ہے یہ، لیکن یہ کرسمس کے گزرنے کے بعد پہلا ہفتہ ہے اور یہ سیزن سٹل چل رہا ہے نیو ایئر تک۔ تو آئے ہم مسیح کی ولادت کے تعلق سے آج بھی ہم گیت گائیں گے۔ پہلا گیت اپنے مسیحا کے گائیں، آؤ مل کے بڑا دن منائیں۔ آپ دیکھیں گے کافی لوگ کرسمس کو جب ہم ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، میجورٹی ٹائم ہم کہتے ہیں میری کرسمس یا ہیپی کرسمس، لیکن جو کافی ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں بڑا دن مبارک ہو۔ تو یہ ایک بڑا دن ہے، یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، ایک بہت ہی بڑا دن بھی نہیں ہے، بہت ہی بڑا دن ہے۔ یہ کہتے ہیں نا سپر سے بھی اوپر، یہ سپر سے بھی اوپر والا دن ہے، بڑے دن سے بھی اوپر کا دن ہے یہ، کیونکہ نجات خود اس دنیا میں آئی۔ پہلا اس کا انترا دوسرا انترا بڑا خوبصورت ہے، جن سے جھگڑے صلح ان سے کر لیں، دامنے دل کو خوشیوں سے بھر لیں، آج روٹھے ہوں کو منائیں، آؤ مل کے بڑا دن منائیں۔ آپ دیکھیں گے کافی اموات کرسمس کے ٹائم پر ہوتی ہیں، جو طبعی طور پر بھی، بٹ کافی قتل بھی ہوتے ہیں کیونکہ لوگ جھگڑا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹون ہوئے ہوتے، پی ہوتی ہے انہوں نے، اور اس میں ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو کہ شاید پوری زندگی ان کو ہونٹ کرتے ہیں، پوری زندگی ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور ان کو رات کو نیندیں نہیں آتی کہ ہم نے کیا کر دیا ایسا۔ تو جھگڑے ایک بہت ایک نفرت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور نفرت جو ہے ایک ون آف دا پرنسپیلٹیز ہے، ڈیمن ہے نفرت کی بھی۔ تو یہاں پر ہم گیت میں کیا سیکھتے ہیں کہ جن سے نفرت ہے، جن سے جھگڑے ہیں، ان سے صلح کر لیں۔ جن سے جھگڑے
सुलह उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। आज रूठे हुओं को मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आज रूठे हुओं को मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, गीत अपने मसीहा के गाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, गीत अपने मसीहा के गाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा ज़माना। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा ज़माना। सारे शिकवे शिकवे गिले भूल जाए, सारे शिकवे गिले भूल जाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, सारे शिकवे गिले भूल जाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। आज रूठे हुओं को मनाए, आज रूठे हुओं को मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आज रूठे हुओं को मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर
پیغام ہے راستی کا، اس کا پیغام ہے زندگی کا، اس کا پیغام ہے راستی کا، اس کا پیغام ہے زندگی کا، اس کا پیغام سب کو سنائے، اس کا پیغام سب کو سنائے، آؤ مل کر بڑا دن منائے، اس کا پیغام سب کو سنائے، آؤ مل کر بڑا دن منائے، 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 گیت اپنے مسیحا کے گائے، آؤ مل کر بڑا دن منائے، آؤ مل کر بڑا دن منائے، آؤ مل کر بڑا دن منائے، آؤ مل کر بڑا دن منائے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ ایک ہمیں دن دیا، اور یہ سچ میں ایک بہت بڑا دن، جیسے میں نے کہا سپر سے بھی اوپر، یہ بہت بڑے دن، مطلب بڑا دن تو ہے ہی ہے، لیکن بہت ہی بڑا دن ہے یہ سچ میں۔ اگر اس کی اصلیت کو، اس کی موڈیلٹی کو کوئی جان جائے کہ یہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے یہ دن۔ کافی لوگ جو ہے وہ شراب پینے میں یہ دن گزارتے ہیں، کافی لوگ اس کو صرف ایک محض ہولی ڈے کے طور پر سمجھتے ہیں، کافی لوگ کہتے ہیں فن ڈے ہے، اور یہ یا ایک ہولی ڈے ہے، بس صرف ایک محض ایک تہوار ہے، تہوار کے طور پر لیتے ہیں لوگ۔ لیکن اگر کوئی جان جائے کہ یہ دن ہے کیا، یہ دن کیسی اہمیت رکھتا ہے، خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے اس انتظام کے لیے۔ آئے اگلا اپنا گیت گاتے ہیں، خود خالق بن انسان آ گیا۔ ایک بک تھی جس کا ٹرانسلیٹ کرنا تھا اس کو، اور اس کی ٹرانسلیشن کے لیے ایک غیر مسیحی شخص کو اس کا انتخاب کیا گیا، اور جب اس بک کا ترجمہ ہو چکا، وہ یسوع مسیح کی آنے کے تعلق سے تھا، اور آئی تھنک اس میں شاید پوری کوریج تھی یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے لے کے پوری اس کی زندگی، اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے کے تعلق سارا کچھ اس میں لکھا ہوا تھا۔ اس کا جب ٹرانسلیٹ ہو گیا، ترجمہ ہو چکا، تو اس شخص سے پوچھا گیا کہ فرام یور پرسپیکٹیو، آپ ایک نان بلیور ہو، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور ساری اس کی زندگی جو آپ نے اس پہ غور و شور کیا، فکر کی، کیا آپ فیڈ بیک دیتے اپنا، کیا سوچتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے مطابق خدا کا انسان بن کے آنا بہت بڑی بات تھی، بہت ہی بڑی بات تھی، لیکن یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی کمپیئر ٹو، میرے مطابق اس کا جو کہ پاک خدا ہے، جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا اس پلیت دنیا میں آ کے رہنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے، بے حد پیار کرتا ہے۔ جسٹ دا فیکٹ، یوحنا 3:16، خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ ہم تو ہلاکت میں تھے نا، ہم تو گناہ گار ہیں، ہر روز ہم ایسا نہ جانے یا نہ جانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں جو کہ خدا کے روح کو رنجیدہ کرتا ہے۔ اس لیے پالوس بھی کہتا ہے میں ہر روز کشتی کرتا ہوں، اپنی باڈی سے، اپنے جسم سے، اپنے وہ ان خواہشات سے لڑتا ہوں میں۔ تو اس نے بھی کہا کہ ایک ایک دن اس کا اس دنیا میں بتانا کہ وہ پاک خدا ہے، وہ گناہ گار سے پیار کرتا ہے، لیکن گناہ سے نہیں پیار کرتا خدا، یہ فرق ہے۔ خدا گناہ گار کو گلے لگاتا ہے، اس سے بے حد پیار کرتا ہے، لیکن گناہ سے نہیں خدا پیار کرتا۔ آخر میں جب ایک گناہ گار اس دنیا سے جاتا، وہ گناہ جو اس کے اندر ہوتا ہے، اس کو جو کہ خدا دیکھ نہیں سکتا، اس گناہ کی وجہ سے وہ آسمان پہ جانے سے رہ جاتا ہے۔ تو گناہ کا نکلنا ہمارے اندر سے بہت ضروری ہے تاکہ ہم پاک اور بے عیب اس کی نظر میں اور وہ صرف تب ہی ہوتا ہے جب یسوع مسیح کا خون ہمیں دھو دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا شخص نے، نون بلیور نے، کہ اس کا آنا اس دنیا میں ایک انسان بن کے بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ ایک پاک خدا کا ہر روز پلیت دنیا میں رہنا،
جب تک وہ مرا نہیں، جی نہیں اٹھا، آسمان پر نہیں گیا، اس کا یہ یہاں پر رہنا یہ اس کے لیے بہت بڑا ایک ٹف چیلنج تھا۔ دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں، دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں، خوشیاں دے چڑھے سویرے، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈرے۔ خود خالق بن، او خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے۔ دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں، دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں، خوشیاں دے چڑھے سویرے، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے۔ بیت الحم داؤد کرانے چوں انہیں چنیا ایک کنواری نوں، بیت الحم داؤد کرانے چوں انہیں چنیا ایک کنواری نوں، بن باپ دے پیدا ہویا جے، دن او دی کار گزاری نوں، انسان تے رب دے جمن دے، انسان تے رب دے جمن دے، انج کیتے آپ نہ کھیڑے، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے۔ دکھاں دیاں راتاں او دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں، خوشیاں دے چڑھے سویرے، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے۔ اونے رکھیا ہے یسوع نا اپنا، جدا مطلب رب بچان والا، اونے رکھیا ہے یسوع نا اپنا، جدا مطلب رب بچان والا، پاپاں دیاں دکھ بیماریاں تو قبراں دے وچوں اٹھان والا، ایتھے کم او دے لئی کچھ بھی نہیں، ایتھے کم او دے لئی کچھ بھی نہیں، او تے کردا ہے کم بدھیرے، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے۔ دکھاں دیاں راتاں، دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں، خوشیاں دے
خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے چوپان مجوسی چن تارے یسو دے در نو لب دینے چوپان مجوسی چن تارے یسو دے در نو لب دینے بن ٹولیاں پاک فرشتے بھی مریم دے کر ول پج دینے بیت الحم وچ سرائے دے بیت الحم وچ سرائے دے ساری خلقت لاندی پھیرے خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے دکھاں دیاں راتاں او دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں خوشیاں دے چڑھے سویرے خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے اس میں ایک چیز پہ آپ غور کریں دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں خوشیاں دے چڑھے سویرے یسایہ کی ایک پروفیسی تھی اس نے کہا کہ جو تاریکی میں رہتے تھے ان پر روشنی ہوئی اور جو موت کے سایہ کی وادی میں رہتے تھے ان پر نور چمکا تو اندھیرا جو تھا اس میں اجالا ہوا جو بیسیکلی یہاں پر پوائنٹ ہے گناہ کی تاریکی گناہ سے تاریکی آئی اور اس تاریکی کے اندر جو آفتاب صداقت ہے یسوع مسیح وہ چمکا اس کی پیدائش ہوئی اس کی ولادت ہوئی اور اس نور کی وجہ سے نہ صرف ہمارے آنکھوں کی بینائی واپس آئی جو کہ باغ عدن میں چلی گئی تھی ہم اندھے ہو گئے تھے روحانی طور پر بلکہ یسوع مسیح ایک نور لے کر آیا اور وہ واپس نور کا لباس اس نے آ کے اپنایا ہم جو شرمندگی میں تھے گناہ کی وجہ سے ہم بیر نیکڈ ہو گئے تھے ہمیں ننگا پن ہمیں فیل ہوتا تھا وہ جو لباس نوری لباس جس میں ہم ڈھکے ہوئے تھے آدم حوا تھے اس میں وہ جب ان سے سٹرپ اوے کر لیا گیا یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہے نور اور ایک اجالا لے کر آیا اس دنیا میں اس نے ہمیں دوبارہ صاف مہین کتانی پوشاک بنایا اس نے دوبارہ ہمیں وہ سونا دیا جس کو ہم لے کر امیر ہو جائیں اس نے دوبارہ وہ روحانی سرما ہمیں دیا تاکہ ہم بینا ہو جائیں اس خدا کا ہم بے حد شکر کرتے ہیں جتنا اس کا شکر کرو اتنا کم ہے ایک اور بڑا خوبصورت گیت ہے یہ ہم سنڈے اسکول میں گاتے تھے ویکھو جی عرشا والا بن کے انسان آیا مریم تو پیدا ہویا چھڑ کے اسمان آیا اس میں جیسے میں نے اس شخص کی کہانی آپ کو بتائی جس نے کہا کہ میرے لیے یہ بہت بڑی بات سب سے بڑی جو معنی اس میں نے چیز سیکھی جو رکھتی ہے معنی کہ خدا جو کہ ایک پاک ترین مقام پر پاک جگہ پر آتا خود پاک ہے تاریکی کو دیکھ نہیں سکتا بدی کو دیکھ نہیں سکتا وہ اپنی شان چھوڑ کے آئے اپنی گلوری اپنی پاکیزگی سے وہ آسمان سے اترا اور اس گندی پلیت دنیا میں آیا وہ اس میں جو دوسرا انتھرا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے شان سب دور کیتی کھرلی منظور کیتی چرنی کھرلی منظور کیتی دنیا دا مکتی داتا دنیا بچان آیا بڑا خوبصورت
शान सब दूर कीती, शान सब दूर कीती, खुरली मंजूर कीती, दुनिया दा मुक्ति दाता दुनिया बचान आया। वेखो जी अरशां वाला बन के इंसान आया, वेखो जी अरशां वाला बन के इंसान आया। मरियम तो पैदा होया छड़ के आसमान आया, मरियम तो पैदा होया छड़ के आसमान आया। वेखो जी अरशां वाला बन के इंसान आया, मरियम तो पैदा होया छड़ के आसमान आया। यीशु दी शुक्र गुजारी कर दिए दुनिया सारी, यीशु दी शुक्र गुजारी कर दिए दुनिया सारी। मुक्ति दा खुरली दे विच लैके समान आया, मुक्ति दा खुरली दे विच लैके समान आया। वेखो जी अरशां वाला बन के इंसान आया। शान सब दूर कीती, खुरली मंजूर कीती, शान सब दूर कीती, खुरली मंजूर कीती। दुनिया दा मुक्ति दाता दुनिया बचान आया, दुनिया दा मुक्ति दाता दुनिया बचान आया। वेखो जी अरशां वाला छड़ के इंसान। नबियां दियां पेशन गोइयां वेखो अज पूरियां होइयां, नबियां दियां पेशन गोइयां वेखो अज पूरियां होइयां। सानू फरोतनी दा सबक सिखान आया, सानू फरोतनी दा सबक सिखान आया। वेखो जी अरशां वाला बन के इंसान आया, मरियम तो पैदा होया छड़ के आसमान आया। बेहद अज रहमत होई नहीं सी हमदर्दी कोई, बेहद अज रहमत होई नहीं सी हमदर्दी कोई। दुनिया दी हालत उत्ते वावा तयान आया, दुनिया दी हालत उत्ते वावा तयान आया। देखो जी अरशां वाला बन के इंसान आया, मरियम तो पैदा होया छड़ के आसमान आया। इसी के साथ एक मैशअप करता हूँ मैं। मेरा दिल पापां दे नाल होया सी काला काला, मेरा दिल पापां दे नाल होया
ہویا سی کالا کالا نظر جد آون لگا میرا دل داغاں والا نظر جد آون لگا میرا دل داغاں والا. اب یسوع کے اس دنیا میں آنے جینے اور اس کے صلیب پر چڑھ کے دکھوں اور مصیبتوں کو ہمارے اوپر سے ہٹانے اور جی اٹھنے کے سبب سے کیا ہوا؟ یسوع دے مہنگے لہو نے دھو کے کر ایسا دیتا یسوع دے مہنگے لہو نے دھو کے کر ایسا دیتا جیوے ہیں برف چٹی چٹا کر ایسا دیتا جیوے ہیں برف چٹی چٹا کر ایسا دیتا میرا دل پاپا دینا ہویا سی کالا کالا نظر جد آون لگا میرا دل داغاں والا میرا دل پاپا دینا ہویا سی کالا کالا نظر جد آون لگا میرا دل داغاں والا. سچ میں جب گناہ اس دنیا میں آتا ہے تو نہ صرف تاریکی آتی ہے بلکہ ہمارا دل بھی کالا سیاہ پاپ کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو یسوع کے مہنگے لہو نے ہمیں دھو کے ایسا چٹا کر دیا اس نے جویں ہے برف چٹی چٹا کر ایسا دیتا. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا جب کسی کے گناہ معاف کرتا ہے اس کو دوبارہ یاد نہیں کرتا ایز اف اٹ نیور ہیپنڈ. اور خدا آپ کے گناہوں کو جب ایک بار معاف کر دیتا ہے تو ان کو ایسا دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب پچھم سے مشرق مغرب سے اس طرح دور اتنا خدا پھینک دیتا ہے اور ان کو کبھی یاد نہیں کرتا اکاؤنٹ میں نہیں لے کر آتا. کتنا رحم دل کتنا پاک خدا ہے. آئے ہم اپنا آخری گیت گاتے ہیں اور اس کے بعد ہم خدا کی آواز کو سنیں گے. بڑا خوبصورت گیت ہے یہ گیت کرسمس کا نہیں ہے لیکن اس کا آپ جوڑ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے اس کو جوڑ رہا ہوں. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا. وہ لوگ جو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہو کے اس دنیا سے چلے گئے اور پاک لوگوں کی بات کر رہا ہوں موسیٰ ابراہیم داؤد یعقوب بڑے خدا کے پیارے پیارے نبی وہ ہو کے چلے گئے اس دنیا سے لیکن ان کا جو دل بدلنا اس کے اندر جب تک یسوع مسیح ہی دروازہ ہے. اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی. راہ تینوں ہی وہ ہیں لیکن اس میں فوکس آپ کو راہ کے اوپر رستے پہ دا وے. یسوع مسیح جو ہے وہی دا وے ہے اور اس کے بغیر آسمان پر جانا مشکل کیا ناممکن ہے. وہی پاسپورٹ ہے وہی ویزا ہے وہی ٹکٹ ہے وہی رستہ ہے وہی میپ ہے وہی نیویگیٹر ہے اور وہی اپروو کرنے والا ہے وہی وہ رستہ وہ دروازہ جس سے ہم ہو کے آسمان پر جاتے ہیں. وہ سب لوگ جو یسوع مسیح سے پہلے آئے کافی ایسی پیشن گوئیاں ہوئیں خدا کے کافی ایک خدا کے شخص نے کہا کہ میں اس کو دیکھوں گا لیکن دور سے. یسوع مسیح کی بات کرتا. داؤد نے کہا میرے خدا نے میرے خداوند سے کہا خدا کی مانند جو یسوع مسیح خداوند میرے خدا نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک کہ تیرے دشمنوں کو تیری دہنی ہاتھ تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں ان کو تو میری دہنی طرف بیٹھ. دیکھیں خدا کے خادموں کو الہام ہوا یسوع مسیح کے بارے میں. ابراہیم نے یسوع مسیح کو دیکھا. وہ 3 لوگ جو ہیں 2 فرشتے تھے جو بعد میں سدوم و مورا میں گئے اور ایک یسوع مسیح ملک صدق سالم کا بادشاہ یسوع مسیح. اس کے بعد صدرک مسک عبدالنجو آگ کی بھٹی میں. بادشاہ نے کیا کہا نبوکدنضر نے کہ یہ تینوں کو ڈالا تھا ہم نے تو چوتھا کون ہے؟ یہ اللہ زادے کی طرح خدا کی طرح یہ الہ ہے. تو دیکھیں یسوع مسیح اس دنیا میں آیا پہلے بھی لیکن جب تک انسان یسوع مسیح وہ جو
وہ فہم ہے, وہ علم, وہ ریولیشن کہ یسوع مسیح نجات دہندہ, اور اس نے نجات کا جب دروازہ کھولا اس کے بعد وہ کدھر گیا؟ عالم روا میں گیا, قیدی روحوں میں منادی کے لیے. وہ قیدی روحیں کون تھیں؟ پاک روحیں تھیں, لیکن ان کو قید اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ پرگٹری تھی, عالم روا جس کو بولتے ہیں, وہ اس لیے وہاں پر تھی کیونکہ وہ انتظار میں تھی کہ یسوع مسیح آئیں گے اور ان کو رہا کر کے آسمان پر لے کر جائیں گے, کیونکہ یسوع ہی وہ راہ, حق اور زندگی ہیں. آپ اور میں جو اس وقت زندوں کی زمین پر ہیں, اس لیے آپ یہ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اور میں جو اس وقت زندوں کی زمین پہ میری آواز سن رہے ہیں, ہم کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ اس ایک نجات کے سارے انتظام کے بعد اس دنیا میں آئے, اور ہم پرانے عہد نامے کو بھی مڑ کے دیکھ سکتے ہیں, نئے عہد نامے کو بھی مڑ کے دیکھ سکتے ہیں پیچھے, کہ یہ خدا نے, یسوع مسیح نے کس طریقے سے دونوں نوشتے پورے کیے. اس نے پرانے عہد نامے کو جو کہ توریت ہے, شریعت تھی, اس کو معکوف نہیں کیا, اس کو ابولش نہیں کیا, اس کو فلفل کیا اپنے اندر, اس کو پورا کیا اپنے اندر. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا, جب سے میں نے اسے ہے پایا. یہ ون آف مائی فیوریٹ سانگز ہے, میرا جیون بدل گیا. مجھے غم اور مصیبتوں میں سہارا دے کر, میرے پاپوں کا بوجھ لے کر اپنے اوپر, کروس پر خون اپنا بہایا, میرا جیون بدل گیا. اور آپ بھی میرے ساتھ ایمان سے اور شکر گزاری کے ساتھ یہ گیت مل کے ہم گاتے ہیں. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا, جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا, جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا, جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا, جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا. مجھے غم اور مصیبتوں میں سہارا دے کر, مجھے غم اور مصیبتوں میں سہارا دے کر, میرے پاپوں کا بوجھ لے کر اپنے اوپر, میرے پاپوں کا بوجھ لے کر اپنے اوپر, کروس پر خون, کروس پر خون اپنا بہایا, کروس پر خون اپنا بہایا, میرا جیون بدل گیا. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا, جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا. اس جہاں کی گندگی سے مجھے چھڑایا, اس جہاں کی گندگی سے مجھے چھڑایا, خون دے کر مجھے گناہوں سے بچایا, خون دے کر مجھے گناہوں سے بچایا,
اس لیے میرا تن میری کایا، اس لیے میرا تن میری کایا، میرا جیون بدل گیا۔ اس لیے میرا تن میری کایا، میرا جیون بدل گیا۔ جب سے پیارا یسوع آیا، میرا جیون بدل گیا۔ ہاں جب سے میں نے اسے ہے پایا، میرا جیون بدل گیا۔ مجھے خریدا ہے مسیح نے خون دے کر، کلام میں لکھا تم اپنے نہیں بلکہ خون سے خریدے گئے ہو۔ یہ وہ خون ہے جو 2000 سال پہلے کلوری پہ یسوع مسیح نے بہایا۔ مجھے خریدا تمہیں خریدا ہے مسیح نے خون دے کر، میں ہوں اس کا میرا نہ کوئی سوائے اس کے، میں ہوں اس کا میرا نہ کوئی سوائے اس کے۔ پتر نے ہے پتا سے ملایا، پتر نے ہے پتا سے ملایا، میرا جیون بدل گیا۔ جب سے پیارا یسوع آیا، میرا جیون بدل گیا۔ جب سے میں نے اسے ہے پایا، میرا جیون بدل گیا۔ رات کالی بیت گئی ہے ہوا سویرا، رات کالی بیت گئی ہے ہوا سویرا، صبح کا تارا دیکھو چمکا یسوع میرا، صبح کا تارا دیکھو چمکا یسوع میرا۔ ہو گیا دور موت کا سایہ، ہو گیا دور موت کا سایہ، میرا جیون بدل گیا۔ جب سے پیارا یسوع آیا، میرا جیون بدل گیا۔ جب سے میں نے اسے ہے پایا، میرا جیون بدل گیا۔ جب سے میں نے اسے ہے پایا، میرا جیون بدل گیا، میرا جیون بدل گیا، میرا جیون بدل گیا، میرا جیون بدل گیا۔ ایک سوال اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام سنیں، جو میں نے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کرائسٹ ریوائول چرچ نے 2 میٹنگز کا اہتمام کیا تھا، ان کو آرگنائز کیا تھا۔ ایک تو غزل کرسمس کے تعلق سے غزلیں تھیں، ایک کرسمس کے تعلق سے گیت تھے۔ یہ خدا نے میرے دل میں ڈالا، ان کو میں نے سیپریٹ آؤٹ کیا تھا دونوں کو، اور غزلوں کا علیحدہ دن تھا سنڈے کا، اور اس کے بعد 25 کے دن گیت تھے۔ اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ سیم سوال میں نے رکھا تھا ہر ایک پریچر سے جو خدا کے کلام کی خدمت 5-5 منٹ کا کلام تھا، جو خدا کی خدمت کلام کے ذریعے سے کر رہے تھے۔ میں نے ہر ایک شخص سے یہ کہا کہ آپ نے پلیز اس ٹاپک پہ روشنی ڈالنی ہے کہ یسوع مسیح کا آنا فرداً پرسنلی آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ ہم تو سب واقف ہیں یسوع مسیح کی ولادت اور اس کی جو اس دنیا میں آنے، اس کے جنم دن کی کہانی سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم ایوری ایئر سنتے ہیں اور بارہا خود بھی کلام میں پڑھتے ہیں۔ لیکن کبھی اس بار پر غور کیا آپ نے کہ یسوع مسیح کا آنا آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ خدا نے میرے ذہن میں 2 سوچیں ڈالی۔ ایک سوچ تھی
لیکن اس کے دو پہلو تھے کہ آپ اگر لیٹ سے انسانوں سے بھی ہم ہٹ جاتے ہیں, جانوروں کو لے لیتے ہیں, بھیڑوں کو لے لیتے ہیں. دو بھیڑیں ہیں, دو بھیڑیں آپس میں بات کر رہی تھی. وہ دو بھیڑیں کہاں سے تعلق رکھتی تھی؟ ایک تھی جو چرواہوں کی تھی. اگر آپ اس کو امیجن کریں چرواہے ادھر میدان میں رہے, بھیڑیں چر رہی ہیں, اور آل آف سڈن روشنی آ جاتی ہے, فرشتہ آتا ہے اور ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے, تم اس طرح سے اس کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے, جاؤ اس کو دیکھ کے آؤ, اس کو دیکھو وہ چرنی میں پڑا ہوا ہے. یہ جب واقعہ ہوا تو بھیڑیں بھی تو وہاں پر تھیں نا, انہوں نے بھی دیکھا, انہوں نے کہا وہ واہ روشنی ہوگی اتنی رات کے وقت ایک دم, اور انہوں نے فرشتوں کو دیکھا جو بڑی ان کے لیے انہونی سی چیز تھی. انہوں نے کبھی فرشتے دیکھے ہی نہیں ہوں گے بھیڑوں نے, اس دن انہوں نے دیکھ لیے فرشتے. تو فرشتوں کو جب انہوں نے دیکھا تو اس بھیڑ کا ایکسپیرینس اس بچے کو لے کے کتنا رویل تھا کہ یار اس بچے کی ولادت کے لیے تو آسمانی مخلوقات اتر گئی ہیں. کب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو, ہمارے وہ بھیڑ کہتی ہوگی ہمارے مالک کے گھر میں جو ہے وہ, یا ہمارے مالک کے رشتہ دار ان کے دوستوں کے گھر میں بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچہ پیدا ہو رہا اور فرشتہ آ جائے بتانے کے لیے بھائی وہ بہت خاص بچہ پیدا ہوا ہے تو جاؤ دیکھ کے آؤ, کبھی نہیں ہوا ایسا. تو یہ کون سا بچہ ہوگا؟ وہ بھیڑ کے لیے کتنا وہ اسپیشل ایک ایونٹ ہوگا. اب امیجن کریں وہ چل کے لوگ آ رہے ہیں, بھیڑ چل کے آ گئی, اب وہ آگے اس ادھر جہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے, وہ جو کھرلی میں ڈیرا اس نے لگایا, کھرلی چرنی میں, وہ ایک جس کو ہم پنجابی میں کھڈا کہتے ہیں نا, کہ گائے بھینس بکریاں وہاں پر ہوتی ہیں, وہاں پر یہ بھیڑ جس نے جلالی رخ دیکھا یسوع مسیح کا آ کے اب بات کر رہی ہے اس بھیڑ سے جو آلریڈی وہاں پر تھی. وہ اس چرنی سرائے کے ایریا میں وہاں پر وہ اس کا گھر ہی وہ تھا, ادھر پہلے کی رہتی تھی. اور اس نے بھی یسوع مسیح کا جنم دن اس طرح سے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کے ماں باپ ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہوٹل میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, جو ان کا مینیجر ہے, کہ پلیز ہمیں جگہ دے دو. یوسف امیجن کریں وہ پوچھ رہا ہے, اور یوسف کہہ رہا ہے میری وائف جو ہے ایکسپیکٹ کر رہی ہے ایک بیبی, اور کسی بھی ٹائم پر ڈیلیوری ہو سکتی ہے, آپ پلیز ہمیں ایک جگہ دے دیں رہنے کے لیے. وہاں پر اور لوگ بھی تھے نا, کتنی لیوش ان کی زندگی ہوگی, وہ انہوں نے شاید بیسٹ روم ہوٹل کا لیا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک ایسا بچہ, امیجن کریں جب ہاسپٹل میں ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, بیڈ ایک دم دستیاب ہوتا ہے, 4-5 ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایک ریڑ رہا ہوتا ہے ٹرولی, وہ بیڈ کو اگر بہت ایمرجنسی ہو, جیسے اس کی باری میں ایمرجنسی یسوع مسیح کی, وہ گدھے پہ چل کے وہاں پر گئے ہیں, اور اتنی ٹف سچویشن میں مریم کو اس کا سامنا کرنا پڑا. ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کے آرے دوبارے سارے پھرتے ہیں, ایک دم دیکھتے ہیں کہ بی پی تو نہیں لو ہے, ڈرپس لگا رہے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہوتا ہے, اور ڈائلیشن ہر چیز چیک ہو رہی ہوتی ہے. اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہر چیز کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہائیجین کا بہت میٹر ہوتا ہے وہاں پر, لیکن ہائیجین لیول وہاں پر دیکھے جہاں پہ یسوع مسیح پیدا ہوا, وہاں پر تو ایک کمرے بھی نہیں اس کو دستیاب ہوا. تو وہ بھیڑوں کی بھی بات چیت ہو رہی ہے, وہ بھیڑ جو کہ اس استبل کا حصہ تھی, اس سرائے کی جگہ کے میں رہتی تھی, جس نے وہ اتنی ہائیجین کی بھی اوبویسلی یوز ٹو نہیں تھی, انسان وہاں پر نہیں رہتے. اس نے جب اس بچے کو دیکھا, اس نے کہا یار یہ بچہ کیسا, اس کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی ہے کہ اس کو ایک کمرہ بھی نہیں مل پایا. نارمل تو جب بچے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں ہائیجین کا لیول ہر چیز دیکھی جاتی, اس کو تو کمرہ بھی نہیں مل پایا. اب یہ جو بھیڑ ان کی تھی چرواہوں کی, اس بھیڑ نے آ کے یہ بھیڑ کو جب اپنی کہانی میری زبانی اس نے آ کے سنائی ہوگی اس بھیڑ کو کہ یار یہ بچہ کتنا جلالی ہے, مطلب اس کو دیکھو, اس کی پیدائش کے بارے میں تو فرشتوں نے آ کے بتایا. تو وہ دوسری بھیڑ اس کو کہے گی کہ یار نہیں یار, میرا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہے, میں نے جب دیکھا تو اس کو تو جگہ ہی نہیں ملی. اس کو مطلب کسی نے یہ بھی نہیں کیا کہ یار وہ زیادہ نیڈ میں ہے, ہم نکل جاتے ہیں, ہم بعد میں اپنا کمرہ دیکھ لیں گے, بھائی آپ آ کے رہ لو یہاں پر, آپ کو دے دیتے ہیں ہم جگہ, کیونکہ آپ کی تو وائف بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بسیز میں بھی عورتوں کا ایک اسپیشل سیکشن ہوتا ہے, خاص طور پر ڈسیبلٹی کے اندر ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو پریگننٹ ہوتی ہیں. پریگننٹ عورت جیسی داخل ہوتی ہے ایک بس کے اندر, سارے ہٹ جاتے, کہتے ہیں آپ بیٹھو. لیکن یسوع مسیح کی ماں کو تو کسی نے جگہ بھی نہیں دی, کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نکل جاتے اپنے کمرے سے, آپ آ جاؤ کیونکہ فل ہوئی ہے جگہ. یسوع مسیح کو کہاں پر پیدا ہونا پڑا. تو یہ چیز جب اس بھیڑ نے جو وہاں پر تھی اس نے چرواہوں کی بھیڑ کو بتائی ہوگی, تو دونوں کی اپنی کہانیاں تھیں, دونوں کے اپنے پرسپیکٹیو تھے, اور دونوں ٹھیک تھے.
دونوں بھیڑوں نے یسوع مسیح کے دو رخ دیکھے. دونوں نے جب آپس میں بات چیت کی، ایکسچینج کی اپنے ایکسپیرینسز، انہوں نے یسوع مسیح ایک جلالی رخ جو کہ خاک ساری میں پیدا ہوا. جلال اور خاک ساری، یہ دو رخ تھے. اسی طرح یسوع مسیح نے جب یہ سوچ میرے خدا نے میرے ذہن میں ڈالی کہ یہ سوال میں فرداً رکھوں پرسنل کہ آپ کے لیے معنی کیا رکھتا ہے، تو اس چیز پہ میں آج یہ سوال آپ کے لیے بھی میں رکھوں گا. جب آپ اس میٹنگ سے آپ جائیں اور خدا کا کلام سیکھیں گے، سنیں گے، ایک بس ذہن یہ میں چیز رکھیں اور سوال اپنے سے بار بار پوچھیں کہ یسوع مسیح تو اس دنیا میں آ گئے، لیکن اس کا آنا آپ کے لیے پرسنلی آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. کہانی کو بھی آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. میرے لیے جو یسوع مسیح نے مجھے سکھائی بات کہ دوسری موت سے خدا نے مجھے بچایا، کیونکہ جب موت کی گھڑی آنے لگتی ہے، ابھی ریسنٹلی جو وائف میری دعا ہے وہ خدا نے اس کو ایک نئی زندگی دی ہے. گواہی میں کبھی ٹائم ملے شیئر کروں گا. خدا نے ہاسپٹل میں اس کی آلموسٹ آرگنس فیل ہو گئے تھے، خدا نے ایک دم اس کو نئی زندگی دی. وہ فیڈ آؤٹ ہو گئی تھی، آلموسٹ کوما میں جانے لگی تھی دعا، لیکن خدا نے اس کو کس طرح سے ایک دم شوق دیا، ریوائیو کیا، اور وہ واپس اس کی سانسوں میں اس کی سانسیں آئیں. اور خدا نے اس وقت مجھے سکھایا کہ مقدس یہ مت سوچ کہ تم لوگ ینگ ہو، کبھی بھی زندگی جا سکتی ہے کسی بھی ٹائم پر، یا میں آ جاؤں یا تم میرے پاس آ جاؤ، ریڈی رہو. تو وہ جو گناہ کا خوف ہوتا ہے نا، مرنے کا خوف کہ یار ابھی تو شاید ہم میں گناہ ہے، ہمیں شاید ایسی چیز، کیونکہ ہم کوئی پرفیکٹ نہیں، اس لیے لکھا پاک بنو، کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. اور ہم ہر روز جانتے یا نہ جانتے ہوئے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو وہ ایک خوف ہوتا ہے گناہ کا. خدا نے اس لیے میرے دل میں بھی ڈالا کہ اس کرسمس کے اوپر یسوع مسیح کا آنا تمہارے لیے دوسری موت سے بچنے کا سبب بنا. یسوع مسیح اسی لیے آیا تاکہ ہم، پہلی موت تو اب ہم سب نے مرنا، خدا کے بڑے سے بڑے بندے نے بھی مرنا ہے، لیکن دوسری موت سے خدا نے ہمیں بچایا ہے. یہ میرے لیے میسیج تھا. آپ کے لیے کیا میسیج ہے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے. خدا آپ کو برکت دے. آئے خدا کا کلام سنتے ہیں. کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں، یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں، یسوع کو دیکھوں. ہاللیلویہ. خدا کی تعریف ہو. خداوند ہماری خوشی ہے، اطمینان ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اس کا کلام سن کے خوش ہوتا ہے. جب خدا ہمیں ایسے موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، ہم شادمان ہو جاتے ہیں. اور خداوند نے آج ہمیں پھر ایک اور موقع دیا کہ ہم اس کی شادمانی کو حاصل کر سکیں. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں.
हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तू हमारे दिल दिमाग की खुशी है, तू हमारे दिल दिमाग की शादमानी है। तो ऐ खुदावन हमारा ज़ोर, हमारी फ़तह, हमारी क़ुव्वत, हमारी ताकत है, हमारे छिपने की जगह है, हमारी मजबूत चट्टान है, हमारी ज़िंदा उम्मीद है, हमारा झंडा है। खुदावन यसू तेरा शुक्र हो, तू हमारा बादशाह है। हम ऐ खुदावन यसू तेरे बच्चों की, हम तेरे बच्चे हैं और तेरे बच्चे होते हुए आए बादशाह हम तेरी रियाया हैं। तो अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्यार के साथ आए खुदावंद रहता है। आए खुदावंद तो अपने बच्चों के दरमियान में आके खुशनूद होता है। तेरे बच्चे आए खुदावंद, हम तेरे बच्चे तुझ में आके खुशनूद होते हैं। आए खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। आए खुदावंद तेरा खैमा हर वक्त हमारे दरमियान में लगा रहता है और आए खुदावंद तू हमें टीच करता है। इस वक्त भी आए खुदावंद तू मौजूद है ताकि तू हमें सिखाए। आए खुदावंद हमें अपने रूह से सिखा, हम तेरे रूह से सीखें, तेरे रूह से भर जाएं, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम में, आमीन। हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पिछले कुछ वक़्त से इस बात पे गौर कर रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा है। तो आज भी हम इसी इन्वान के तहत खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि यीशु मसीह खुदा है। तो आइए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं यूहन्ना की अंजील 16वां बाब और उसकी 27 आयत। यूहन्ना 16 बाब 27 आयत में लिखा है, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज़ रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज़ रखा और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। तो खुदावंद यीशु मसीह ये बयान कर रहे हैं कि अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि खुदा तुम्हें क्यों अजीज़ रखता है। इसलिए अजीज़ रखता है क्योंकि खुदावंद ने तुम्हारी मदद की है कि तुम इस स्टेप को ले सको, तुम इस समझ को ले सको कि तुम मुझे अजीज़ रखना शुरू करो। यानी जो बेटे को अजीज़ रखता है बाप उसको अजीज़ रखता है, जो बेटे को अजीज़ रखता है आसमान के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। तो खुदावंद ने कहा इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज़ रखता है। बाप तुमको आप अजीज़ रखता है, रीज़न आगे दिया हुआ है क्यों अजीज़ रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज़ रखा और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। क्या मतलब कि अगर कोई ईमान नहीं लाता कि यीशु मसीह खुदा में से निकला है तो बाप उसे अजीज़ नहीं रखता। खुदा सारी दुनिया का खालिक है, लेकिन वो अपनी फेवर, अपनी मेहरबानियाँ, अपना प्यार किन को दिखाता है? जो बेटे को अजीज़ रखता है। और हम बेटे को अजीज़ कैसे रख सकते हैं? हम उसकी कौन सी बातें हैं जिन पे हम ध्यान दें तो हम बेटे को अजीज़ रख सकते हैं। हम जैसे बेटे ने हमसे प्यार किया वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में ले लें कि हमने बेटे से प्यार करना है। जैसे बेटे ने बाप से प्यार किया और बाप की बात मानी, ऐसे ही हम उसके नमूने को ले लें कि बेटे के नमूने के मुताबिक मैंने बाप को अजीज़ रखना है, मैंने उसके हुक्मों पे अमल करना है, मैंने इंसानों को और जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है उसको अजीज़ रखना है। मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। तो हमारी ज़िंदगी का हर हिस्सा खुदा को मुबारक करना शुरू करें और उस जैसा बनना शुरू करें। और उसका नमूना हमने किस में देखा है? यीशु मसीह में देखा है। तो बाप हमें किस वक़्त अजीज़ रखता है? जब हम बेटे के नमूने को अपना लेते हैं। जैसे बेटे ने बाप की खिदमत की, जैसे बेटा दुनिया के अंदर बाप का अच्छा खादम बन के रहा, वैसे ही हम भी रहें। इस नमूने को देखें कि यीशु मसीह ने कैसे खिदमत की और हम भी उस जैसे बने, उसके नमूने को लें, उसके म्यार पे उसके म्यार को अपना म्यार बनाएं। यानी उसके रूह कुदस के वसीला से हम उसके म्यार में आगे की तरफ बढ़ें। देखें कि यीशु ने कैसी म्यारी ज़िंदगी गुजारी। कैसा म्यार कि बाप के हर हुक्म पे अमल करने को उसने मुमकिन बनाया, कामयाब बनाया, क्योंकि वो बाप का हुक्म मानता था। तो खुदावंद ने कहा कि अगर तुम बेटे को अजीज़ रखते हो, अगर तुम बेटे की मानते हो, अगर तुम बेटे के नमूने पे चलते हो, फिर तुम मुझे अजीज़ हो। जैसे बेटे ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया,
ایسے ہی خداوند کہتا ہے تم اس نمونے کو اپنا لو، بیٹے کی طرح ایک دوسرے کو معاف کرو، بیٹے کی طرح جیسے اس کا دل خدا کے لیے تھا کہ وہ دعا کرنے کو بیٹے کا دل کرتا تھا، اور وہ علیحدہ جاتا تھا اپنے شاگردوں سے اور خدا کے ساتھ بات کرتا تھا، اسی طرح کا دل ہمارے اندر ہو۔ پھر جیسے خداوند یسوع مسیح روح القدس کے چلانے سے چلتے تھے، اس کی مرضی کے مطابق چلتے تھے۔ روح القدس کے چلانے کے مطابق چلنے کا کیا مطلب یسوع مسیح کے لیے کہ جو باپ کی مرضی ہے، جو روح القدس کی مرضی ہے، وہی بیٹے کی مرضی ہے۔ ان کی مرضی الگ نہیں ہے۔ وہ جسم میں آ کے دو چیزوں میں کشمکش پوری دنیا کے لوگوں میں ہے۔ کس طرح کی کشمکش؟ جسم میں اور روح میں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو ایسی اس چیز میں یسوع مسیح کبھی گرے نہیں کہ جسم کو اس نے زیادہ اہمیت دی ہو۔ اس نے صلیب پہ بھی جانا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے جسم کی نہیں باپ، بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ میں آئی خداوند تیری مرضی کو پورا کروں۔ تو خداوند نے کہا، خدا باپ نے کیا کہا کہ جو بیٹے کو عزیز رکھتا ہے، جو بیٹے کے بخشے ہوئے نمونے کو عزیز رکھتا ہے، جو بیٹے کی بخشی ہوئی زندگی کو عزیز رکھتا ہے، اسے باپ بھی عزیز رکھتا ہے۔ تو کوئی کسی نبی کے لیے یہ ہم بات نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جیسے موسیٰ چلتا تھا ویسے ہی تم چلو، جیسے ایلیا چلتا تھا ویسے ہی تم چلو، کیونکہ ہر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ایسی باتیں جو خدا کے معیار سے کم رہی ہیں، لیکن یسوع مسیح میں ساری باتیں وہ ہیں جو خداوند کے معیار کے مطابق رہیں۔ تو خداوند کہتا ہے تم بیٹے کو عزیز رکھو، بیٹے کے نمونے کو اپناؤ، تو باپ بھی تمہیں عزیز رکھے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اچھا، پھر میں سلائیڈز کو اوپر کر رہی تھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 16واں باب اس کی 28 آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو ایسی آیات جو بار بار میں نے ان آیات کو ہی لکھ لیا جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح خدا ہے، اس لیے وہ دنیا میں انسان بن کے انسان کی بھلائی کے لیے اپنا کام پورا کر کے واپس اپنے تخت پر ہی گیا، آسمان پر ہی گیا۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ میں کس میں سے نکلا ہوں؟ میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ کس میں سے نکلا ہوں؟ باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں، اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جب اپنے عقیدے سے واقف نہیں ہوتے ہیں، جب یسوع مسیح کی ذات سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لفظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ مسیحوں جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لوگ، ان کی زبان سے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اچھا سب جو سارے لیڈرز ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، سارے نبی ایک ہی جیسے ہیں، سارے مذہب ایک ہی جیسے ہیں، سب ایک ہی جگہ کو پہنچاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، صرف یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ کوئی یسوع کے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی بیٹے کو جانے بغیر، کوئی بیٹے کو قبول کیے بغیر، کوئی بیٹے کی انسٹرکشن پہ عمل کیے بغیر وہ باپ کا پیارا ہو نہیں سکتا، باپ کا عزیز ہو نہیں سکتا۔ اور صرف ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے جو ہمیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے وسیلے سے ملا ہے، باپ کے روح القدس کے وسیلے سے ملا ہے۔ پوری بائبل وہ خدا کا ذہن ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ میں سے آیا ہوں، باپ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اور میں واپس پھر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو یسوع مسیح کون ہے؟ خدا ہے، کیونکہ وہ باپ میں سے نکلا ہے۔ پھر یوحنا 17واں باب اس کی 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ تو یوحنا 17 باب میں یہ خداوند یسوع کی دعا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بات ہے، اور یسوع مسیح اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ، میں تیرے ساتھ شروع سے ہی جلال میں تھا،
میں تیرے ساتھ تخت پہ تھا. تو خداوند ابھی جب میں اپنی جان قربان کروں گا، میں جی اٹھوں گا، پھر میں تیرے ساتھ دوبارہ تیرے تخت پہ تیرے ساتھ ہوں گا، تیرے پاس ہوں گا، تیرے ساتھ ہی ہوں گا. تو خداوند اپنے باپ سے کیا بات کر رہے ہیں کہ اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر رکھتا تھا. تو دنیا کی پیدائش سے پیشتر کون ہو سکتا ہے؟ صرف خدا، جس نے دنیا کو بنایا. تو یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، یسوع مسیح خدا ہے جس نے دنیا کو بنایا. وہ دنیا کے بنانے سے پہلے تھا. تو کبھی کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ جو ہمارے خدا ہیں وہ تو اتنی زیادہ دیر پہلے کے ہیں، آپ کا یسوع تو تھوڑی دیر پہلے آیا ہے، 2025 سال پہلے آیا ہے. تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ نہیں، وہ بطور انسان آج سے 2000 سال پہلے، 2025 سال پہلے وہ پیدا ہوا، لیکن اس کا وجود کب سے ہے؟ دنیا کے بنانے سے پہلے ہے. وہ دنیا کو بنانے والا ہے. اس لیے وہ اپنے باپ سے کیا بات کر رہا ہے کہ اے باپ، میں ہمیشہ سے تیرے ساتھ تھا اور تو مجھے پھر سے دوبارہ اسی جلال میں داخل کر دے گا. جب میں جی اٹھوں گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. کیونکہ یسوع مسیح کون ہے؟ وہ مکمل انسان ہے، مکمل خدا ہیں. وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کے ساتھ تھا اور دنیا کی پیدائش سے پہلے سے ہے. پھر یوحنا 17 باب اس کی 21 آیت کو دیکھتے ہیں. تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا. تو خداوند یسوع مسیح پھر اپنے باپ سے یوحنا 17 باب میں بات کرتے ہوئے اس کی 21 آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند کا پیار ہے کہ خدا نے دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ دنیا بچ جائے. بیٹا اس چیز میں کامیاب ہوا کہ دنیا کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کریں. اور ابھی جب اس نے صلیب پہ جانا ہے، اس سے پہلے وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ اے باپ، تو میرے اندر ہے، میں تیرے اندر ہوں، اور جو لوگ تو نے مجھے دیے ہیں وہ بھی ہمارے اندر ہوں، تیرے اندر ہوں، میرے اندر ہوں، تاکہ دنیا جانے، ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. اور یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا دکھایا گیا، تخت پہ ان کو دکھایا گیا ہے. اور انسان جو نئے سرے سے پیدا ہو گیا، جس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، وہ یسوع کی گود میں ہے. تو یہ جو یونائٹ کیا ہے، جو متحد کیا ہے ایک گناہ گار انسان کو خدا کے ساتھ ملا دیا ہے. یسوع نے کیا کیا؟ صلیب کے اوپر اپنی جان دیا ہے. وہ دنیا میں پیدا ہوا، اس نے تعلیم دی، صلیب پہ اپنی جان دی اور خدا کے ساتھ انسان کو ملا دیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ پھر اپنی الوہیت کو ہی بیان کر رہے ہیں کہ خداوند تو اور میں تو ایک ہیں، اور میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ انسانوں کو بھی اپنے ساتھ ایک کر لوں. تو جتنے بھی یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک مبارک حالی ہے ہمارے لیے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں پیار کرتے ہیں، اور یسوع کوئی صرف محض انسان جو دنیا میں ہمیں انسان کے طور پہ نظر آیا. پھر بار بار ہمیں خداوند یہ بات بتاتا ہے کہ ہم اسے ایک نبی کے روپ میں دیکھنا بند کر دیں. وہ خدا کا پیغام اس کے اندر تھا، لیکن وہ نبی سے بہت بڑھ کے ہے. وہ خدا ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خود خدا ہے جو زمین کے اوپر انسان کے روپ میں آیا، اور وہ انسانوں کو جو خداوند سے پیار کرتے ہیں خداوند یسوع اپنے میں شامل کر لیتا ہے، اور ہم خدا کے ساتھ اور باپ یسوع کے ساتھ اور باپ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. پھر یوحنا 17 باب اس کی 24 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. ہر آیت میں خداوند کی اس خاصیت کو دیکھیں کہ یہ والے لفظ کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے ہیں. ہر آیت میں آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں. خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ اے باپ، میں چاہتا ہوں
کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں پہ میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں۔ ہم جتنے انسان ہیں ہم سب تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم میں سے کوئی اپنی ججمنٹ ڈے پہ جو خداوند نے خدا کی پرکھ ہے وہ اس کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں بے عیب کیا ہے، لیکن جو کچھ اس کے ججمنٹ تھرون کے سامنے جا کے خداوند کی بات ہمارے لیے ہوگی، وہ ہم اس وقت سنیں گے جب ہم اس کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لیکن یسوع خود عادل ہے، خود وہ اس جگہ کا مالک ہے، اس لیے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ اس انداز میں کرتا ہے، وہ اس طور پہ کرتا ہے کہ وہ وہاں کا مالک ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں پہ میں ہوں، میں دنیا کے بنانے سے پہلے تیرے ساتھ ہوں، میں چاہتا ہوں یہ لوگ بھی وہاں پر ہوں جو نجات یافتہ لوگ ہیں، تاکہ وہ میرے اس جلال کو دیکھیں، خدا کی تمجید ہو۔ ہم کہتے ہیں نا خداوند میرا دل چاہتا ہے تیرے جلال کو دیکھوں، خداوند میرا دل چاہتا ہے کہ میں آسمانی تجربے حاصل کروں۔ تو خداوند کیا چاہتے ہیں؟ خدا خود ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز میں ہمیں شامل کرے، اور وہ ہمیشہ ابدیت کے لیے بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ اے خداوند میں چاہتا ہوں یہ لوگ اس جلال کو دیکھیں جو میں دنیا کے بنانے سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ تو خدا کی تمجید ہو، کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے لیے یہ بات کہتا ہو بنائے عالم سے پیشتر تو نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن یسوع مسیح اپنے اس جلال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو دنیا کے بنانے سے پیشتر سے یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ رکھتا تھا، اور پھر ادھر سے زمین کے اوپر یسوع مسیح آئے ہیں۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ تو جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہو گئے اور مریم مگدلینی یسوع مسیح کو جب دیکھتی ہے اور یسوع کو چھونا چاہتی ہے، یسوع مسیح اس ایک روحانی ماحول کی بات کر رہے ہیں جسے مریم مگدلینی نہیں جانتی، اسے نہیں پتہ، وہ صرف یسوع مسیح کو دیکھ رہی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ خوش ہے، لیکن یسوع مسیح کو پتہ ہے کہ اس نے روحانی عالم میں کون سے ابھی سٹیپ لینے ہیں اور اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ مریم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مجھے نہ چھو، ابھی میں نے پہلے کیا کرنا ہے، میں نے اس سے پہلے کہ میں اپنے شاگردوں کے پاس جاؤں، اس سے پہلے کہ میں تم سب لوگوں کے ساتھ ملوں جلوں، میں نے اس سے پہلے یہ سٹیپ لینا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے پاس جانا، لکھا ہوا ہے کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ کیونکہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح توما کو کہتے ہیں کہ توما اپنی انگلی لا میرے سوراخوں میں ڈال، مجھے چھو کے دیکھو، کیونکہ جو روح ہے اس کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتی۔ تو اگر خداوند بعد میں انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھو لو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ کوئی انسان اسے چھوئے، اس نے روحانی طور پہ اپنے باپ کے پاس اس وقت پہنچنا ہے، جانا ہے۔ یعنی خداوند جو کچھ روحانی عالم میں ہونا تھا اس کو پتہ تھا کہ میں نے ان اقدامات کے بعد انسانوں کے ساتھ ایسے ملنا ہے کہ وہ مجھے چھو سکیں۔ تو لیکن یہاں پر یسوع مسیح مریم مگدلینی کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم نے مجھے نہیں چھونا، کیونکہ ابھی میں اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن تم جاؤ میرے بھائیوں سے کہو، مریم آپ جاؤ میرے بھائیوں کو بتاؤ، ان کو کہو کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یعنی ابھی یسوع مسیح آسمان پہ اٹھائے نہیں گئے، کیونکہ ابھی تو وہ زندہ ہوئے ہیں، 40 دن وہ دنیا میں رہیں گے، لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں گے، اپنے شاگردوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، لیکن
اس سے پہلے کہ وہ آسمانی مقاموں میں اٹھایا جائے، لیکن روح میں اس نے باپ کے پاس آسمانی مقاموں پہ بھی جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی جو اپنی مرضی سے آمد و رفت کر سکے، جہاں مرضی جا سکے، آسمانی مقاموں میں جا سکے، زمین پہ آ سکے، تو وہ خدا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح جب جی اٹھے تو دروازے بند ہوتے تھے، دیواریں ہیں، دروازہ ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کسی بھی جگہ پہ اپنے شاگردوں کے درمیان میں ظاہر ہو جاتے تھے، ایک دم سے ظاہر ہو جاتے تھے۔ تو چونکہ وہ خدا ہے اور اس کی یہ الہی خصوصیت اس وقت ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے جب وہ جی اٹھا، تو اس کی جو ہر ادا ہے، اس کا ہر کام ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میں باپ کے پاس ابھی میں نے جانا ہے، پھر میں واپس آؤں گا، پھر میں بھائیوں سے ملوں گا۔ تو جا کے بھائیوں کو بتا، شاگردوں کو بتا کہ میں جا رہا ہوں باپ کے پاس، اپنے باپ کے پاس، تمہارے باپ کے پاس، اپنے خدا کے پاس، تمہارے خدا کے پاس، اور تو جا کے ان کو بتا کہ میں تم سے ملوں گا پھر۔ ہاللیلویہ۔ پھر یوحنا کی انجیل 20 باب اس کی 21 آیت، یہاں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کو کس نے بھیجا؟ باپ نے بھیجا، اور یسوع مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں جو یہ کہہ سکیں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جاؤ، قوموں کے درمیان میں منادی کرو، انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے تعلیم دو، بپتسمہ دو، اور جو ایمان لے کے آئے وہ روح القدس انعام میں پائے گا۔ ایسا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ باپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور میں نے آسمان کی بادشاہت کا کام کیا ہے۔ اب میں آسمان پہ جاؤں گا، تم نے آسمانی بادشاہت کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ جیسے باپ نے مجھے بھیجا، جس قوت کے ساتھ بھیجا، اسی طرح سے تم اس قوت سے معمور ہوگے۔ اور اسی لیے یسوع نے کہا تھا، ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اسی قوت میں، جس قوت میں باپ نے مجھے دنیا میں استعمال کیا، اسی قوت میں تم دنیا میں استعمال ہو، میں تمہیں اپنی طرف سے بھیجتا ہوں۔ خدا کی تعریف ہو، کیونکہ وہ خدا ہے اس لیے وہ یہ لفظ کہہ سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر پیدائش اس کا 3 باب اور 15ویں آیت میں ہم پیشن گوئی دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح نے پوری کی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، خدا نے یہ بات کہی تھی، اور میں سانپ، یعنی کہ سانپ کو خدا مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو خداوند نے سانپ کو یہ سزا دی تھی، اور یہ پیشن گوئی کی تھی۔ یہ پہلی پیشن گوئی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق ہے۔ تو یسوع نے کہا تھا کہ سانپ، میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اب سانپ کی نسل اور عورت کی نسل کیا ہے؟ خداوند نے کہا تھا فقیوں فریسیوں سے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ تو ابلیس چونکہ سانپ میں سمایا تھا، تو جو سانپ کی نسل ہے، یہی چیز یوحنا نے کہی تھی جب فقی فریسی آئے تاکہ وہ بپتسمہ لیں۔ تو یوحنا نے کہا، سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ تم جو اپنے دلوں میں سوچتے ہو کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں اور ہم اگر بپتسمہ لے لیں گے تو ہم نجات پائیں گے، ہم بچ جائیں گے، وہ یوحنا کہتا ہے نہیں، بلکہ تم نے توبہ کے موافق پھل لے کے آنا ہے۔ تو سانپ کے بچے کون؟ جو ابلیس کے بچے ہیں۔ تو ابلیس اور اس کے بچے جو ہیں، جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور دوسری طرف یسوع مسیح جو عورت کی نسل سے، کیونکہ عورت کی نسل سے کوئی بھی نہیں ہے آج کے دن تک، کوئی بھی عورت کی نسل سے نہیں کہلایا، یعنی کہ ہمارے نام کے ساتھ ہمارے باپ کا نام لگتا ہے، کسی بھی بچے کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام نہیں چلتا، باپ کا نام چلتا ہے، کیونکہ نسل باپ سے چلتی ہے۔
لیکن عورت کی نسل سے دنیا میں واحد شخص پیدا ہوا ہے، اکیلا ایک شخص پیدا ہوا ہے، کیونکہ مریم نے فرشتے سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ماں بن جاؤں، تو فرشتے نے کہا تھا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو صرف ایک ہی ہے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، جو آسمانوں سے ایک منفرد پیدائش ہے اور اکیلی ایک واحد پیدائش ایسی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عورت سے اولاد پیدا ہوئی ہو، اور عورت سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام یسوع ہے، اور اس یسوع کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، جس کا باپ آسمانی باپ ہے، وہ اور جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ دو گروپ ہیں، ایک سانپ، ایک طرف خداوند یسوع مسیح، ایک طرف سانپ کے بچے، ایک طرف یسوع کے بچے، ان کے درمیان میں عداوت ہے۔ خدا باپ نے عدن میں یہ پیشن گوئی کی کہ سانپ تو اپنی دشمنی کی وجہ سے، اپنی مخالفت جو تو خدا کے لیے رکھتا ہے اور بیٹے کے لیے رکھتا ہے، تو اس کی مخالفت کرے گا، تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا، تو اس کے اوپر ظلم ڈھائے گا، لیکن بیٹا، خدا کا بیٹا، وہ تیرے سر کو کچل دے گا۔ تو جتنے لوگ خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ابلیس کچلا ہوا ہے۔ ہم اس کچلے ہوئے کو ہی یسوع مسیح کی بخشی ہوئی صلیبی فتح میں جب بھی وہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، جب وہ مسیحی کے سامنے بھی آ کے دکھاتا ہے کہ دیکھ یہ جادوگری ہے، یہ تیرے پہ چلی ہے نا، دیکھ میں نے یہ کیا، تیرے سامنے، تیری زندگی میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں نا، لیکن جب مسیحی اس جھوٹ کو کہے گا کہ نہیں تو جھوٹا ہے، تو تیرے اندر کوئی قوت ہے نہیں کہ تو میرے اوپر کوئی اثر کر سکے، اور جب ہم اس کو اس کی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تیرا سر کچل دیا ہوا ہے، میں تو یسوع کے خون کے وسیلے سے فتح مند ہوں، اور جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ اسرائیل پر افسون نہیں چلتا، یعقوب کے خلاف فعال کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ شکست کھا جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یسوع کے مار کھانے سے انہوں نے فتح پا لی ہوئی ہے۔ تو ہماری زندگی کی فتح ہر وقت ہمارے پاس ہے۔ کس وجہ سے ہمارے پاس فتح ہے؟ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے، کیونکہ ہم عورت کی نسل کے بچے ہیں، یعنی یسوع مسیح جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا، یسوع کے خون سے خریدے ہوئے خدا کے بچے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ابلیس ہے، جو جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، اس نے یسوع مسیح کو ستایا، اور خداوند نے کہا تھا کہ اگر اس نے ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا، کیونکہ دنیا ابلیس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور پھر خدا کے لوگوں کو دکھ دیتی ہے، تو خداوند نے کہا کہ اگر انہوں نے ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے۔ تو خداوند کے بارے میں جو پیشن گوئی تھی کہ یسوع مسیح عورت کی نسل سے جو پیدا ہوا ہے وہ سام کے سر کو کچلے گا، اس نے کچلا، صلیب کے اوپر کچلا، اس کا آنا مبارک ہے، اس کا صلیب پہ جان دینا مبارک ہے، اس کا چلنا پھرنا دنیا میں مبارک ہے، اس کا خاموش رہنا مبارک تھا اور ہے، اس کا بولنا مبارک ہے، اس کا ہر سٹیپ مبارک ہے، اس کا آسمان پہ جانا مبارک ہے، اس کا واپس آنا مبارک ہے۔ اس نے ابلیس کے سر کو کچل دیا ہوا ہے اور ہمیں فتح دے دی ہوئی ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ پھر ہم پیدائش اس کا 49 باب اور اس کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک پیشن گوئی جو یعقوب کے وسیلے سے خداوند نے کی کہ وہ یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے، ہم اس نبوت کو دیکھتے ہیں۔ جو یعقوب ہے وہ مرنے سے پہلے اپنے 12 بچوں کو بلاتا ہے، ان کے بارے میں جو خدا کے لفظ ہیں وہ ان تک پہنچاتا ہے، اور اس نے یہودا، اپنے بیٹے یہودا کے بارے میں جو بات کہی وہ یہ تھی، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ تو یہاں پہ یعقوب اپنے بیٹے یہودا کے لیے یہ نبوت کر رہا ہے کہ یہودا کی نسل سے بادشاہ پیدا ہوں گے۔
تو جو داؤد ہے وہ یہودا کی نسل سے آیا، جو پہلا بادشاہ تھا ساؤل وہ بنیامین کی قبیلے سے تھا، لیکن داؤد یہودا کے قبیلے سے، اور پھر آگے یہودا کی سلطنت میں سارے آگے داؤد کی نسل سے آگے سلطنت چلی۔ تو یسوع مسیح داؤد کی نسل سے ہیں، اور کس قبیلے سے ہیں؟ یہودا کے قبیلے سے ہیں۔ تو جو یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا کے لیے نبوت کی تھی کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ اب یہودا کی سلطنت چھٹ گئی بہت پہلے ہی، جب بابل نے اسیر کیا، اس کے بعد سے وہ ایک کے بعد دوسری غلامی کے اندر جاتے گئے، لیکن یہودا کی نسل سے کون سا ایسا شخص ہے جو آیا، جو ہمیشہ تک بادشاہ ہے، جس کی سلطنت کا کوئی آخر نہیں ہے؟ فرشتے نے یہی بات کہی تھی مریم سے کہ اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ تو جو یعقوب نے اس وقت پیشن گوئی کی یہودا کے لیے، وہ یسوع مسیح کی ذات میں پوری ہوئی کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ اور روحانی طور پہ اب جو یہودا کی نسل سے، یہودا کا شیر ببر ہے، یسوع مسیح ہے، یہودا کی نسل سے پیدا ہونے والا بادشاہ ہے، اس کے جو سے بچے ہیں وہ بادشاہ ہیں۔ یعنی آپ بادشاہ ہیں۔ ہم دنیا میں بادشاہی کرتے ہیں۔ ہم کس پہ بادشاہی کرتے ہیں؟ ہم وہ اس سب کچھ پہ بادشاہی کرتے ہیں جو خداوند کی طرف سے نہیں ہے، جو یسوع مسیح کی مخالفت میں سر اٹھاتی ہے چیز، ہم ان ساری چیزوں پہ بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے لکھے ہوئے وعدوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں ہمیں نظر آنا شروع ہوں، تو بس یقین کر لیں اور کہیں کہ ہاں میں بادشاہ ہوں، میں غربت کے اوپر بادشاہی کرتا ہوں۔ غربت تو میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے، اور خداوند نے مجھے سب کچھ افراد سے دیا ہوا ہے۔ وہ میرا یہوہ جری ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو بھی چیز ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں، جہاں پہ لیک ہو رہا ہے، وہاں پہ جو نظر آ رہا ہے اس کی مخالفت میں جو خدا نے ہمارے لیے کہا ہوا ہے، اس کو بولنے سے ہم اپنی بادشاہت کو پریکٹس میں لے کے آتے ہیں، اپنی اتھارٹی کو دکھاتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے یہ اختیار ملا ہوا ہے، سانپو بچھو تم میرے پاؤں کے نیچے ہو۔ تو اس کی جو نسل ہے، یہودا کی نسل سے بادشاہی نہیں چھوٹے گی۔ ہم روحانی طور پہ یہودا کی بادشاہت کے لوگ ہیں، یسوع مسیح کی نسل کے لوگ ہیں جو بادشاہی کرتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلو نہ آئے۔ تو شلو یہ یسوع مسیح کا ایک نام ہے، مسیح کا نام ہے، یعنی جو سلامتی کا شہزادہ ہے، جو سکون لے کے آتا ہے دنیا میں۔ جب تک وہ نہ آئے قومیں اس کی متی ہوں گی۔ تو اس بادشاہ کی متی، اس کے تابع دنیا کی ساری قومیں ہوں گی۔ کیونکہ اگر ہم یہودا کی بادشاہت کو اگر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی ساری قومیں یہودا کی بادشاہت کی جو دنیاوی بادشاہت ہے اس کے متی ہوئی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن یسوع مسیح وہ بادشاہ ہے جس نے ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت میں سے اپنے لیے لوگوں کو چن لیا تھا کہ وہ اس کی حمد کریں، اس کو مبارک ہیں۔ اور یسوع ہے جس کے نام پہ ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ اور جب مجوسی آئے تھے، مجوسیوں نے بھی کہا تھا ہم سجدہ کرنے آئے ہیں۔ کس کو سجدہ کرنے آئے ہیں؟ جو ایک شہزادے کے طور پہ نہیں پیدا ہوا، جو بادشاہ ہی ہے، جو پیدائشی بادشاہ ہے۔ ہم یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تو یسوع مسیح وہ پیدائشی کنگ ہے، آسمان سے کنگ کے طور پہ دنیا میں آیا ہے۔ اور خدا کی تعریف ہو کہ خداوند نے ہماری مدد کی کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے ان چند آیات پہ غور کریں، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ یسوع کی پیروی کرنا ہی زندگی ہے، یہی اس دنیا میں ہماری باپ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے یسوع مسیح۔ اور
ابدی بادشاہت میں ہم داخل ہوتے ہیں صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے، کیونکہ وہی خدا ہے جو دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو آج کے زندہ کلام کے لیے، خداوند نے ہم سے بات کی ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو، شکر گزاریاں تیرے لیے، سجدے تیرے لیے، تعریف تیرے لیے، تمجید تیرے لیے، بزرگیاں تیرے لیے، پوجا تیرے لیے، پرستشیں تیرے لیے، حمد تیرے لیے، جے جے کار تیرے لیے۔ آئی خداوند تیرا شکر ہو، آج تو نے ہمیں سکھایا کہ آئی خداوند تو صلح کا شہزادہ اور آئی خداوند تو شلو ہے، اور آئی خداوند ہمیشہ کی بادشاہت آئی خداوند تیری ہے اور تیرے لوگوں کی ہے۔ آئی خداوند یسوع تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں جو عظیم رتبے دیے ہیں، آئی خداوند یسوع اپنے ساتھ ملا کے ہمیں آئی خداوند باپ کے فرزند بنایا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، ہم تجھ میں آ کے بہت ہی عزت والے بن گئے ہیں، بہت ہی قیمتی بن گئے ہیں۔ آئی خداوند یسوع جی، ہماری اہمیت بن گئی ہے۔ آسمان پہ آئی خداوند ہماری رسائی ہوئی ہے، زمین پہ ہم بادشاہی کرتے ہیں۔ ہر آئی خداوند یسوع منفی چیز کو کھاڑ دینے کی قدرت انہیں ہمیں دی ہے۔ ہم زمین پہ بادشاہی کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، ہم بادشاہ کے بچے ہیں۔ تیرا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو خداوند، تیرے سارے مکاشفوں کے لیے، اس پیارے گیت کے لیے۔ میں کون ہوں، تم کون ہو، وہ کون ہے؟ ہاں، ہم بادشاہ کے بچے ہیں۔ اے خداوند، ہم بادشاہ کے بچے ہیں، ہم زمین پہ بادشاہی کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو خداوند یسوع جی۔ اے خداوند یسوع کے وسیلے سے، اے خداوند تو نے ہمیں یہ جو ساری برکتیں بخش دی ہیں، ان سب کے لیے تیرا شکر ہو۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔